السلام علیکم۔ کیلکریا کار پرانے لوگ جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو گھٹی یہ سوچ کر پلاتے تھے کہ ان کے پیٹ میں جو گندگی ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر آئے ہیں وہ صاف ہو۔ اگر وہ گندگی رہ جاتی ہے تو وہاں پہ کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسے ہم تھریڈ وارم کہتے ہیں۔ باریک باریک ہوتے ہیں جو پوٹی کی جگہ خارش کرتے ہیں اور پوٹی میں بھی نکلتے رہتے ہیں۔ ایلوپیتھک طریقے علاج میں اس کو مار کر نکال دینا ہے۔ آئے دن وہ یہ دوا پلاتے ہیں بچوں کو، وہ کیڑے مر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن پھر پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کیلکریا کارپ اس مناسبت سے واحد دوا ہے جو اس گندے مادے کو صاف کرتی ہے اور بچے کے جو کیڑے پیدا ہو رہے ہیں وہ فار ایور کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب گندگی ہی نہیں ہوگی تو کیڑے پیدا ہونے کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ کیلکریا کارپ کے علاوہ اگر کوئی دوا ہم لوگ دیتے ہیں تو وہ دوا کیڑوں کو نکال تو دیتی ہے لیکن وہ مادے کو ختم نہیں کرتی۔ اس مناسبت سے کیلکریا کارپ 30 اس کی پراپر دوا بنتی ہے۔ جدید دور کی بیماریوں میں کولیسٹرول کا بھی نام آتا ہے۔ لوگ انڈا کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھی کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کوکنگ آئل کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے زیادہ نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ کوکنگ آئل ہمیں بہت نقصان کر رہا ہے۔ پرانے لوگ گھی پیتے تھے تاکہ ہماری آنتیں خشک نہ ہوں، اندر کا نظام خشک نہ ہو۔ پراٹھے کھاتے تھے، شام کو جلیبی امرتی کھاتے تھے، یہی سوچ کے کہ چکناہٹ ہم کو چاہیے۔ کولیسٹرول کی مناسبت سے جو ہماری پراپر دوا ہے کیلکریا کارپ 30۔ کیلکریا کارپ 30 دینے سے 8-10 روز میں ہی کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ 10-15 دن اور دے دیا جائے تاکہ مرض کیور ہو جائے۔ اسی طریقے سے جن کو انڈا کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، بھاری پن ہوتا ہے، اس کی بھی کاٹ کیلکریا کارپ ہے۔ یا جن کو انڈا کھانے کی خواہش بہت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نشہ نہیں ملا ان کو، تو اس کے بھی لحاظ سے کیلکریا کارپ دوا بنتی ہے۔ جن لوگوں کو فٹس کی شکایت ہو، مرگی کی شکایت ہو، بچپن میں اکثر بچوں کو ہائی فیور ہوتا ہے جو دماغ کو چڑھتا ہے اور پھر ان کو فٹس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کیلکریا کارپ جو بلڈ سرکولیشن سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس کو نارمل کرتی ہے اور فٹس کو پڑنے نہیں دیتی۔ اگر یہ دوا ہلکی پڑے تو ہم بیلاڈونا 30 اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد کیلکریا کارپ 30 دیتے ہیں تاکہ مریض بالکل کیور ہو جائے۔ اسی طرح گھٹنے کے درد میں بھی کیلکریا کارپ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جن کو پیٹ ٹھنڈے رہتے ہیں اس کی مناسبت سے کیلکریا کارپ کی ہم سلیکشن کرتے ہیں۔ گرمیوں میں اکثر بچوں کو نکسیر کی شکایت ہو جاتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے۔ چونکہ کیلکریا کارپ کا جو فنکشن ہے وہ بلڈ سرکولیشن کو نیچے کی طرف لانا، نارمل کرنا ہے۔ یہی فنکشن کیمومیلا بھی ملتا ہے۔ دونوں دواؤں کو جب ہم ملا کر مریض کو دیتے ہیں تو اس کی نکسیر فوراً بند ہو جاتی ہے۔ کچھ دن دے دیتے ہیں تو یہ مرض پرماننٹلی کیور ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے جن لوگوں کو پوٹی میں اگلا حصہ سخت آتا ہو، خشک ہوتا ہو، تو اس کی بھی پراپر دوا کیلکریا کارب 30 بنتی ہے۔ ایسے بچے اکثر قبض کی وجہ سے بڑے تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اینیما دیتے ہیں، اس سے بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو قبض کی شکایت دور کرنے کے لحاظ سے ہمارے پاس دوا ہے میڈورنم 30، اور جو اگلا حصہ خشک ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے دوا ہے کیلکریا کارب 30۔ جب دونوں دوائیں صبح، دونوں دوپہر، دونوں شام دیتے ہیں تو مرض کیور ہو جاتا ہے، اور یہ پوٹی کا نظام صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن بچوں کو مٹی کھانے کی عادت پڑ جائے تو کیلکریا کارب واحد دوا ہے جو اس طلب کو، مٹی کی طلب کو ختم کرتی ہے، اور بچے کو مٹی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو بھوک کم لگتی ہو، اس کے مزاج کے حساب سے اگر دے دی جائے تو یہ بھوک پہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جن لوگوں کے سر بڑے ہو رہے ہوں، کیلکریا کارب کے علاوہ کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو بڑھتے ہوئے سر کو روکے، اور یہ اس کی پراپر دوا بنتی ہے کیلکریا کارب 30۔ کیلکریا کارب کی مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے: انڈے کی طلب زیادہ ہونا یا انڈے سے تکلیف ہونا، پیٹ ٹھنڈے بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ ہمیں پیٹ ٹھنڈے رہتے ہیں، تو فوراً کیلکریا کارب کا دھیان جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مریض کہتا ہے کہ ہمیں کولیسٹرول کی شکایت ہے، تو فوراً کیلکریا کارب ذہن میں آتی ہے۔